اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، سورہ بقرہ کے 5 رکوع کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6 میں آیت نمبر 47 اور 48 کا آج ہم ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ آپ لوگ آیت نمبر 47 نکال لیں۔ آیت نمبر 47 کا پہلے ہم لفظی ترجمہ اور پھر با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تمہارے اوپر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم بزرگی دی تم کو، علی العالمین سارے جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، ان سے نفسن کسی شخص کے، شیئن کچھ، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن سفارش، ولا اور نہ، یؤخذ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، عدل بدلہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، وہ جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی، واتقوا یومن اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ان سے معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس رکوع سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے ان کا بچہ بچہ بخوبی واقف تھا۔ بنی اسرائیل کسی مذہبی فرقہ یا عقیدہ کا نام نہیں، بلکہ ایک مخصوص نسل کا نام ہے۔ بنی اسرائیل کی خصوصی فضیلت ان کی توحید خداوندی تھی۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں تحریر ہے، بنی اسرائیل پر خاص فرض عائد ہوا تھا کہ توحید باری کی دعوت دیتے رہیں اور اجرام پرستی کے خلاف جہاد کریں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ رکوع نمبر 5 کا آغاز بھی اسی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ہی شروع ہوا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کو رکوع نمبر 5 کی ابتدا میں تفصیلاً وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کیا بیان فرمائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم حق تھا اور اسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ رب کی بندگی کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ اس قوم میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں۔ تقریباً 4000 پیغمبر اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ تفسیر حقانی میں تحریر ہے کہ بنی اسرائیل پر پہلا احسان یہ ہے کہ ان کو دنیا پر فضیلت دی تھی، مگر بنی اسرائیل کو اپنے علم اور انبیاء کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے غرور اور تعصب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور ان واقعات کو جو ان پر وقتاً فوقتاً انعام الہی ہوئے، یکے بعد دیگرے
بیان فرماتے ہیں۔ اول یہ نعمت و انعام ذکر فرماتے ہیں کہ تم کو دنیا پر فوقیت دی تھی، نبوت اور سلطنت دونوں تمہارے خاندان میں تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری نعمتوں کو یاد کرو جب تم میں انبیاء بنائے اور بادشاہ مقرر کیے اور تم کو وہ انعامات دیے جو جہاں میں کسی اور کے پاس نہ تھے۔ ان سب انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم سرکشی اور تکبر چھوڑو، تعصب سے باز آ جاؤ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام اقوام پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی اور سب پر برتری بخشی۔ اس قوم میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ انہیں حضرت طالوت، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دور میں بڑی شاندار حکومتیں حاصل رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم و فضل میں بھی دوسری اقوام پر برتری بخشی، گویا ہر لحاظ سے ایک فائق قوم بنایا اور ان پر توریت، انجیل اور زبور جیسی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، تابوت سکینہ عطا ہوا۔ الغرض تمام دینی و دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے انہیں فضیلت حاصل تھی۔ ارشاد ربانی ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ ہم جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء اور صلحاء سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے؟ جیسے آج کل بعض جاہلوں کا عقیدہ ہے، انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ماجدی میں لکھتے ہیں کہ یوماً، اس دن سے مراد ظاہر ہے کہ یوم قیامت ہے۔ قیامت کی یاد بڑے حکیمانہ انداز پر دلائی گئی ہے۔ حشر و نشر، جزا و سزا کا عقیدہ جو انسان کے دل میں مسئولیت اور ذمہ داری کی روح ہے، اسرائیلیوں کے نہ صرف دلوں سے بلکہ ان کی مقدس کتابوں اور نوشتوں سے مٹ چکا تھا۔ آگے روز قیامت کے جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اسرائیلی عقیدہ میں ان اوصاف کی تردید کی گئی ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس، اس سے مقصود اس اسرائیلی عقیدہ کی تردید ہے جو آج تک جیوش انسائکلوپیڈیا میں ان الفاظ میں لکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں عقیدہ آخرت اسلام کا بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ان مذموم خواہشات میں رکاوٹ تھا۔ یہ اس کا صریحاً انکار تو نہ کر سکے بنی اسرائیل، لیکن اس سے انحراف کی راہ یہ اختیار کی کہ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں، اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں۔ یہ نمبر 1 پر یہود کا یہ خیال تھا کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر چلے بھی گئے تو چند ایام قیام کے بعد نکل آئیں گے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی الا یہ کہ چند یوم کے لیے۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اول تو ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اگر ہم گئے بھی تو چند دن گنتی کے جائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ گنتی کے دن اتنے ہوں گے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا جو ہے وہ کی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ہم جنت میں جائیں گے۔ دوسرے یہ ان کی یہ سوچ تھی کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص
جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی یا نصرانی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، جس صورت میں کہ موت حالت کفر پر اور عدم ایمان میں ہوئی ہو۔ یہاں بھی تردید ہے اس اسرائیلی عقیدہ کے عمل اور عقیدے کیسے ہوں۔ بہرحال اپنے اسلاف کرام سے شفاعت کر کے ان کا خیال تھا کہ بخشوا ہی لیں گے۔ شفاعت اور ایک شفیع مستقل کا یہی وہ مبالغہ امیز تخیل ہے جس نے مسیحت میں آ کر انتہائی شکل اختیار کر لی اور کفار ہی کی طرح شفاعت پر مسیحت کی بنیاد ہے۔ لا یؤخذ منہا عدل، اس میں اصلی ضرب یہودی اور مسیحی عقیدہ کفارہ پر ہے۔ مسیحیوں کے ہاں عقیدہ کفارہ کی اہمیت تو ظاہر ہی ہے، لیکن خود یہود بھی ایک بڑی تعداد میں اسی عقیدہ کفارہ سے متاثر ہو کر اس کے قائل ہو گئے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت کے مستحق ہم ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گناہوں پر کا کفارہ صلیب پر چڑھ کر ادا کر دیا، اس لیے اب عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف فرما دیا کہ اس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اس خام خیالی کا شکار تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ہماری بخشش ان کے صدقے جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس غلط تصور نے ان کو دین سے غافل کر دیا تھا اور وہ کبر و غرور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دنیا میں جب کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے تعلق دار اس کی نجات کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کے ذمے جو حقوق واجب الادا ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سفارش سے اسے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر تاوان اور فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اپنی برادری اور افرادی قوت کو بروئے کار لاتے ہیں۔ جو بھی تدبیر مناسب حال ہو کر گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چاروں معروف طریقے مجرم کو سزا سے نہیں بچا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آنے والی اصل چیز عہد الہی کی پابندی، ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس طرح آیت میں نجات کے متعلق یہود کے اس باطل عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ہر چیز پردہ تاریکی میں چلی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سورج چاند ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل جو ہیں وہ گر جائیں گے، لوگوں کو باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو اپنی باپ کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری کا منظر ہوگا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کا خام عقیدہ ہے کہ ہم سفارش سے، انبیاء علیہ السلام کی سفارش سے ہماری بخشش ہو جائے گی، یا ہم معاوضہ دے کر جو ہے وہ جان بخشی ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن نہ تو کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی جو ہے وہ مدد کر سکے گا، تو لہٰذا نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ تو اپنی اولاد کو بھی نہیں بچا سکتے۔ جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس طوفان سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نوح یہ سمجھو کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خاندان قریش کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے خاندان قریش، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن باقی لوگ تو اچھے اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ میرے نسب کا بھروسہ لے کر آ جاؤ
اس دن میں تمہیں صاف کہہ دوں گا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تازر وازرۃ وزر اخری، کہ اس دن کسی بوجھ اٹھانے والے نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کی جزا اور سزا جو ہے وہ پانی ہے۔ تو لہٰذا جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا ضروری نہیں، یا مسلمان ہونا ضروری نہیں، بلکہ کیا چیز ضروری ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ بھی ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ کیا کریں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو نیک اعمال جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت میں کہ چاروں تدابیر میں سے کہ کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گی، نہ سفارش بچا سکے گی، نہ توان و فدیہ دے کر چھڑائے جا سکیں گے، نہ اپنی برادری اور افرادی قوت کو بروئے کار لا کر کوئی سفارش جو ہے وہ کر سکیں گے، اور نہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے بخشش ہوگی، بلکہ وہ تو ایسا دن ہوگا لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہو، آمین یا رب العالمین، آمین، وما علینا الا البلاغ۔